نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، تمام احکامات کو جاری فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، وہ الحی القیوم ہے، زندہ و جاوید ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو اور اس کی رحمتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام صحابہ کرام پر، تمام محدثین پر، تمام مؤمنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کا ایک واقعہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لہم مثل الرجلین، اے نبی ان کے سامنے دو آدمیوں کا قصہ بیان کرو، دو لوگوں کا واقعہ بیان کرو۔ جعلنا لأحدہما جنتین وحففناہما بنخل، ان میں سے ایک کو ہم نے بہت ہی نوازا تھا، بہت زیادہ ہم نے ان کو دیا تھا، انگور کے باغات عطا کیے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کھیتی باڑی تھی، بے انتہا مالدار بنایا تھا۔ حضرات، یہ جو پورا واقعہ بھی چلے گا آپ کے سامنے، یہ حقیقت میں انسان کی دو حالتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک حالت وہ ہے جو حالت مالداری ہے، اور ایک حالت وہ ہے جو حالت فقر ہے، غریبی ہے۔ اللہ نے انسانوں میں سے بعض کو مالدار بنایا ہے اور بعض کو غریب بنایا ہے، کسی کو دولت سے نوازا ہے اور کسی کو فقر دیا ہے، مبتلا فقر کر دیا ہے۔ یہ جو دو حالتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان دونوں کرداروں کے اوپر یہاں پر روشنی ڈالی ہے، اور اس سے بڑے نتائج سامنے آتے ہیں۔ مالداری کا ہونا دو شکلوں پر ہوتا ہے، کبھی اللہ کے انعام کے طور پر ہوتا ہے اور کبھی بطور آزمائش کے ہوتا ہے۔ اسی طرح غریبی کا ہونا دو حالتوں پر ہوتا ہے۔ بسا اوقات جو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اسے فقر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش میں اور اللہ کے لیے صدق و صفا میں پورا اترے اور اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے چلے جائیں۔ اور دوسری چیز، بسا اوقات یہ غربت اللہ کے عذاب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو ان دو حالتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان حالتوں کو بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی وجوہات سے گفتگو کی گئی ہے، اور یہ کردار کیسا ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی گفتگو کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ان کے سامنے دو آدمیوں کا قصہ بیان کرو، ان دونوں لوگوں کا قصہ بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے بہت نوازا تھا، اسے انگوروں کے شاندار درخت ملے تھے، کھجوروں کے درخت ملے تھے، درمیان میں ان کے بڑی کھیتیاں تھیں، اور یہ جو درخت تھے کلتا الجنتین آتت اکلھا، یہ جو دو اس کے درخت تھے، دو درخت نہیں، یہ پوری جو کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت اور انگوروں کے جو درخت تھے، خوب انہوں نے اپنے پھل نکالے،
بے تحاشا ان میں فصلیں ہوئیں، خوب پھل آئے، ولم تظلم منہ شیئا، کسی میں بھی کوئی کمی نہیں رہی، پھل کا ہر خوشہ، ہر شاخ، ہر ایک میں شاندار کھجور آئے، شاندار انگور نکلے، پورے باغ لد گئے، اور اس کی مالداری میں اور اضافہ ہو گیا، وہ اور مالدار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے بغیر اس کے مانگے ہوئے، بغیر اس کے کہے ہوئے، ہم نے وہاں سے نہر جاری کر دی تھی۔ یہ اس نے مانگا نہیں تھا، کھیتی باڑی میں تو محنت کرتا تھا، تھوڑی محنت کرتا تھا، ہم اسے زیادہ دیتے تھے، لیکن کچھ چیز تو بغیر ہم نے اس کے مانگے ہوئے دے دی تھی۔ جب یہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی حالت کا جائزہ لے۔ اللہ نے اگر نوازا ہے تو ان حالتوں پر جائزہ لے، کتنی ساری چیزیں ہیں کہ وہ تھوڑی محنت کرتا ہے اور اللہ اسے بے تحاشا عطا فرما دیتا ہے۔ محنت اس کی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عطا، اللہ کا دینا بے حساب ہوتا ہے، خوب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ نے مانگی نہیں تھی لیکن اللہ نے پھر بھی آپ کو دے دی۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر انعام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے ہیں، بندہ اس پر غور کرے۔ آگے چل کر اس بات پر کہا گیا ہے کہ بندہ اس پر غور کرے، وہ دیکھے کہ ہم نے اسے کیا کیا انعامات عطا کر رکھے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ پر غور کیجئے، کانوں سے جو سن رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سن نہیں سکتے، ڈیف ہیں، سن نہیں سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی باتوں کو سنیں، اچھی اچھی عمدہ باتیں سنیں، مگر وہ نہیں سن سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو بینا نہیں ہیں، نابینا ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو چلنا چاہتے ہیں، چل نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں خراب ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے اندر نہیں ہیں، باہر ہیں، کہیں کوئی کمانے میں لگا ہوا ہے، کہیں گھروں سے دور ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جیل خانوں میں بند ہیں، قید خانوں میں بند ہیں۔ جس وقت آپ اپنے دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں اور عمدہ طریقے سے کھاتے ہیں، ذرا سوچ کر دیکھیے ان لوگوں کو جو ان کھانوں سے محروم ہیں، جن کے پاس یہ کھانا، جس کو بسا اوقات آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا بنا رکھا ہے کھانے میں، یہ کوئی کھانا ہے؟ ایسے ہی کھانا پکتا ہے کیا؟ اس طرح کا کھانا کھایا جاتا ہے کیا؟ یا آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز تو ہم نہیں کھاتے، یہ تو ہمیں نہیں اچھی لگتی۔ یہ بڑی آسانی سے، بڑے اچھے انداز میں آپ نے جس طرح سے کہہ دیا، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ کھانا جس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، نہ معلوم کتنے لوگوں کے لیے نعمت ہے، کتنے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر وہ مل جائے تو وہ خوشی سے پھول جائے۔ کتنے لوگوں نے ایسے کھانے کو دیکھا نہیں ہے، سال گزر گئے، 2 3 سال گزر گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے جیل خانوں میں بند ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فقر میں مبتلا ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو آزمائش کا شکار ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو جنگوں میں گرفتار ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو مصیبت زدہ ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو فاقوں میں ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ کھانا چاہتے ہیں، مالدار بھی ہیں، کھانا چاہتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے کہ یہ ساری نعمتیں آپ کو فراہم ہیں، بغیر آپ کے مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں، یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اب ان میں سے کتنا آپ نے اس کا حق ادا کیا؟ بدن کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں ہم میں سے کتنے اہل ایمان ہیں جنہوں نے یہ نماز ادا کی، فرائض کے علاوہ یہ نماز جس کے درمیان میں سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک، اس کے درمیان میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ کتنی کبھی آدمی کو 2 رکعت پڑھنے میں آدمی کو کتنی توفیق ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، لیکن بسا اوقات یہ 2 رکعت پڑھنا بھی انسان کے لیے بھاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بدن کے اندر، ذہن کے اندر وہ احساس نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا احساس نہیں ہے، اللہ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اس کا احساس نہیں۔ آپ کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو محروم ہیں، جو بیٹے چاہتے ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں، جو بیٹیاں چاہتے ہیں مگر بیٹیاں نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اولاد چاہتے ہیں مگر اولاد نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کاش کوئی انہیں پکارے، انہیں باپ کے ابا کہہ کر پکارے، کاش کوئی انہیں پکارے، کوئی ان کے پاس آئے، کوئی ان سے لپٹے، کوئی ان سے سوال کرے، کوئی ان کو گھمانے کے لیے کہے۔ وہ چاہتے ہیں ان کی اولادیں، لیکن نہیں اولادیں ہیں ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اولادیں دے رکھی ہیں، اس پر شکر ادا کریں۔ جو ہمارے بچے سن رہے ہیں ذرا غور کر کے دیکھیں، وہ کتنے لوگ ہیں جن کے باپ نہیں ہیں اس دنیا میں، وہ محروم ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی کو اپنا ابا کہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا نامعلوم بچپن میں دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا ان کا، بچے یتیم ہیں۔ تمہیں اللہ نے ماں باپ دے رکھے ہیں، ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ماں دی ہے، تمہیں باپ دیے، اللہ رب العزت کی قدر کرو، اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔
ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دکھ نہ دو۔ کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو ماں باپ کی دعائیں میسر ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ ہیں ہی نہیں بیچارے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس پریشانی میں آ گئے، کاش کہ ہماری ماں ہوتی، کاش کہ ہمارے باپ ہوتے جو ہمارے لیے دعا کرتے، لیکن نہیں ہے، وہ جا چکے، اس دنیا سے جا چکے۔ جو چیز آپ کے پاس میسر ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، بہت ہی ویلیوبل ہے، بہت ہی بیش قیمتی ہے، آدمی اس کی قدر کرے۔ اللہ رب العزت اس آدمی کا تذکرہ کیا ہے، بے تحاشا دولت دی، انگور کے باغات عطا کر دی، کھجور کے باغات عطا کر دیے، کھیتیاں خوب عطا کر دی، پھل خوشے خوب آ رہے ہیں، خوب اچھی فصل ہو رہی ہے، پانی نہر جاری ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، بے انتہا اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ آپ دیکھیے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اللہ نے جب اس کو پھل دے دیے اور وہ پھل لد گئے، شاخیں بھاری ہو گئی، جھکنے لگی، اب یہ وقت آیا کہ اسے کاٹا جائے۔ لیکن بسا اوقات انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ نہیں، وہ دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے نہارتا ہے، دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور پھر اکیلے میں اسے اچھا نہیں لگتا، وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ میں کوئی چلے اور اس کے سامنے وہ تذکرہ کرے، اس کو وہ دکھائے کہ یہ ذرا سا دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ باغ دیکھیے، یہ انگور کے دیکھیے، یہ خوشہ دیکھیے، اس انگور کا کلر دیکھیے، وہ دکھانا چاہتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ یہ جو مالدار شخص جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اس نے اپنے ساتھ اپنے ایک دوست کو لیا۔ یہاں پر جو اس کے ساتھ کا تذکرہ صاحبہ کے لفظ استعمال کیا گیا، دوست اس کا، اٹھنے بیٹھنے والا، بچپن کا ساتھی۔ ذرا غور کر کے دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ میں چلتے تھے، آج آپ کہاں ہیں، وہ کہیں اور ہیں، الگ الگ ہو گئے، دونوں کی پوزیشن میں فرق آ گیا، دونوں کی مالداری میں فرق آ گیا، حالت میں فرق آ گیا، کوئی مالدار ہو گیا، کوئی غریب ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک مومن کا کردار ہے اور ایک وہ شخص ہے جس کے دماغ پر شیطان مسلط ہے، ان دونوں کے نظریے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مومن کا جو کردار ہوتا ہے وہ چاہے خوشی کی حالت میں ہو اور چاہے غم کی حالت میں ہو، وہ ہمیشہ ہر معاملات کو اللہ کی طرف محول کرتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب پریشانی اور دقت میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے وہ طلب کرتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ تمام معاملات کو وہ اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے دماغ پر شیطان مسلط ہوتا ہے، اور شیطان ایسے ہی نہیں مسلط ہوتا ہے، جب اس کا وہ قرین بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے، فَسَالَهُ قرین، اور بہت برا اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان آپ محسوس کیجئے گا، وہ شیطان آپ کے پاس میں کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے کان میں پھونکتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر شبہات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، آپ سے گفتگو کرتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے۔ بسا اوقات آپ سمجھ نہیں پاتے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم خود بول رہے ہیں، آپ کا دل بول رہا ہے، وہ دل نہیں بول رہا ہوتا، وہ شیطان کا وسوسہ بول رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے یہ سب ہم نے کیا ہے، آپ کا ذہن بولتا ہے، آپ کی زبان پھسل جاتی ہے، آپ کی زبان بولتی ہے یہ سب ہم نے کیا ہے، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یہاں پر اگر ہم پیسہ نہ لگاتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ اگر ہم فلاں جگہ سے بیج نہ لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ آپ کا ذہن بول رہا ہے، یہ شیطان مردود آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ شیطان مردود بڑی چالاکی سے آپ کو پھیر دیتا ہے، وہ آپ کے ذہن کے اندر وہ انجیکٹ کرتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، آپ کے دماغ کے اندر شبہات اتار دیتا ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب تو ہم نے کیا ہے، یہ سب تو فلاں اسباب کے تحت ہے، یہ سبب ہوا تھا تو ایسا ہوا، یوں ہو گیا تھا تو ایسا ہوا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ان اسباب کا لانے والا کون ہے، ان اسباب کا بنانے والا، بگاڑنے والا کون ہے۔ تم نے تو زمین میں بیج ڈالا تھا، بیج ڈالنے کے بعد تم تو کنارے کھڑے ہو گئے تھے، وہ بیج اپنے کوپل باہر نکالتا ہے یا وہ سڑ جاتا ہے، یہ تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا کہ وہ بیج باہر نکلا اور تناور درخت بنا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو وہ زمین کے اندر سڑ جاتا اور بیکار ہو جاتا اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ چنانچہ ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، چاہے وہ خوشی کی حالت میں ہو چاہے وہ غم کی حالت میں ہو۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، یہ دونوں دوست، ایک مالدار ہے اور ایک اس کا دوست ہے جو غریب ہے، وہ مالدار شخص اس غریب کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر جو اس غریب کا تذکرہ کیا گیا ہے بڑی حکمت کے ساتھ میں ہے۔
اس لیے کہ جب مالدار اپنے مالدار دوستوں کو لے کر جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر باتیں کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہمارا اتنا پروفٹ ہوا, وہ دوسرا کہتا ہے نہیں ہمارا تو اس سے بھی زیادہ پروفٹ ہوا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک زمین لے لی, وہ کہتا ہے میں نے ایک اور زمین لے لی, 2 زمینیں لے لی. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا نقشہ ایسے بنوایا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو اس کا نقشہ فلاں انجینئر سے بنوایا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے پر بولی لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا اسٹیٹس شو کرتے ہیں, اور دونوں اپنے جو اپنی مالداری کا اظہار کرتے ہیں جب وہ مالدار کے ساتھ میں ہوتا ہے. لیکن جب وہ کسی غریب کے ساتھ میں ہوتا ہے تو غریب اس کی آواز کے تحت دبتا جاتا ہے اور وہ اس کے سامنے اپنی اظہار کرتا جاتا ہے اپنی دولت کا. یہ بڑا اوچھاپن ہے طبیعت کا. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ذہن پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور اس کے افکار ذہن کے اندر ہوتے ہیں, اور جب کافرانہ فکر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تب یہ اوچھاپن اس کے اندر آ جاتا ہے, جہاں پر وہ کسی غریب کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی دولت کا اظہار کرتا ہے. وہ کہنے لگا, جو باغ میں ٹہل رہا ہے اس کو ساتھ میں لے کر گیا ہے, اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے دوست بنا ہوا ہے, باغات میں ٹہلا رہا ہے, گھما رہا ہے, اور وہ بار بار کہہ رہا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا, دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں, میرے پاس لوگ بھی تم سے زیادہ ہیں. قرآن پاک نے اس کا صرف ایک جملہ یہاں پر نقل کیا ہے, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں پوری کہانی ہے. وہ اس کو بیوقوف سمجھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے دیکھو تم نے کہاں اس دنیا کو تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں, تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے, تم نے پیسوں کا صحیح استعمال کیا ہی نہیں, تم تو پیسہ پاتے ہو سب اڑا دیتے ہو, خرچہ کر ڈالتے ہو, مجھ کو دیکھو میں کیسے کرتا ہوں. یہ سب عقل کی باتیں ہوتی ہیں. بزنس عقل سے چلتا ہے, دماغ سے چلتا ہے, لہذا وہ اس کے اوپر اپنی عقل بندی کا اظہار کر رہا ہے, اپنی دولت کا اظہار کر رہا ہے, اپنے لوگوں کا اظہار کر رہا ہے. اعز نفرا, میرے پاس لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, نوکر چاکر ہیں, ذرا دیکھو میرے پاس ایک پوری فوج کھڑی ہوئی ہے لوگوں کی, ذرا دیکھو تو. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, اور وہ دونوں باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں اس حال میں کہ یہ شخص ظالم ہو گیا, ظالم تھا. دیکھیے بہت ہی اہم بات ہے, اللہ رب العزت نے دولت دی تھی اور دولت تو بہت زمانے سے اس کو دے رکھی تھی, لیکن ابھی وہ ظالم نہیں ہوا تھا. دولت تو اس کو دے رکھی تھی, دولت میں وہ مستی کر رہا تھا, کھا پی رہا تھا, عیش کر رہا تھا, اللہ نے اسے ظالم نہیں کہا. لیکن اب جب وہ مبتلا غرور ہو گیا, جب وہ اس غریب شخص کے سامنے اپنی دولت کا اظہار کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو میں نے اپنی عقل سے سب کچھ کیا ہے, اور یہ جو دولت تم دیکھ رہے ہو, یہ جو مالداری دیکھ رہے ہو, یہ سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے, اور اس کو ذلیل کر رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس لوگ ہیں, تمہارے پاس کیا ہے, تم تو بالکل قلاش ہو, تم تو بالکل فقیر ہو. اور پھر وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے, تم ایسا کیوں نہیں کرتے, تم یوں کیوں کرتے ہو, طرح طرح کی اس کے خامیاں نکال رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ظالم ہو گیا. ظالم کے 2 معنی استعمال کیے گئے ہیں پورے قرآن پاک. ایک جہاں پر وہ انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے, اس کے حق کو دبا لیتا ہے, اور دوسری جگہ پر جہاں پر وہ اللہ کے حق کو دباتا ہے یعنی شرک کرتا ہے. ان دونوں کو یہاں 2 مفہوم میں لفظ ظلم کو استعمال کیا گیا ہے, اور یہاں پر اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مفہوم اپنی جگہ پر جلوہ گر ہیں, اور آگے کی آیت اس کی تشریح کر رہی ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو اس حال میں داخل ہوتا ہے کہ وہ ظالم تھا. اب اللہ کا حکم ہوتا ہے, فرشتے اس کو ظالم لکھ دیتے ہیں. اب اس پر اللہ کی لعنت برسنی شروع ہو گئی, اب وہ مستحق عذاب ٹھہرا, اب وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرا. اس حال میں اب وہ باغ کے اندر داخل ہو رہا ہے. بسا اوقات زبان سے نکلے ہوئے کلمات انسان کو یا تو اللہ سے بہت قریب کر دیتے ہیں اور یا تو جہنم کی کھائیوں میں ڈھکیل دیتے ہیں. یہ حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی زبان کی وجہ سے بسا اوقات درجات کی بلندی حاصل کرتا جاتا ہے اور بسا اوقات جہنم کی وادیوں میں ڈھکیل دیا جاتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے. اس زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے وصیت کی, پوچھا, کہا اللہ کے رسول کچھ ہمیں وصیت کر دیجیے, کچھ بتا دیجیے, کچھ نصیحت کر دیجیے. آپ نے کہا امسک علیک لسانک, تم اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھو, جب بولو کچھ سوچ کر بولو.
تم جو بول رہے ہو فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. ابھی تمہارا کردار طے ہو جاتا ہے تمہارے اس بولنے سے. جب تک تم خاموش ہو تب تک سلامتی ہے. تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے. لیکن جب تک تم اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالتے نہیں ہو اللہ گرفت نہیں کرے گا. لیکن جب تم نے اپنی زبان سے وہ الفاظ نکال دیے، بس اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ الفاظ کیسے ہیں. تم نے کہا ہے ساری دولت ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی عقل کا نتیجہ ہے، اور سامنے والے کو ذلیل کیا، اس کو حقیر جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاه مسلم. آدمی کے شرری ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی بھائی کو اپنے وہ حقیر جانے، ذلیل جانے. دولت کے نشے میں اس شخص کو تم نے حقیر جانا اور اس کو ذلیل جانا، اپنی زبان کے ذریعے سے اسے ذلیل کیا، اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچائی اور اس کو سوچنے پر مجبور کیا، اپنی حالت پر اسے شرمندہ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظلم کا وہ مفہوم جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ میں آتا ہے، جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، اپنی محنت سے کیا ہے، اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. وہ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ میری نعمت کبھی مجھ سے چھینے گی نہیں، ہمیشہ میری دولت بڑھتی جائے گی. میں نے ایسا سسٹم بنا رکھا ہے، میں نے ایسی چیزیں سب تیار کر رکھی ہیں کہ دولت میری بڑھتی جائے گی، ختم ہونے کا نام نہیں. آج بھی آپ دیکھیں، ذرا سا جھانک کر کے دیکھیں، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، آپ کو یہ افراد نظر آئیں گے، اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے، بڑے مطمئن ہیں، بہت انتہائی حالت میں رہ رہے، بہت خوش ہیں. وما ظن الساعة قائمة، میرا خیال یہ ہے قیامت کچھ نہیں ہوگی. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، اگر مجھے اللہ کے پاس جانا بھی ہوا، مر کے اگر ہم زندہ بھی ہوں گے تو اللہ وہاں بھی مجھے دے گا، یہاں دے رہا ہے وہاں بھی دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے غرور کو بتا رہا ہے. ایک تو بات، جب دولت آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان پر ڈاکے پڑنے لگتے ہیں، شیطان مردود ناچنے لگتا ہے اور ذہن کے اندر اپنے وساوس ڈالنے لگتا ہے. اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا ہے. مال تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے، اور جیسے ہی یہ مال آتا ہے آزمائش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام مال کو اپنے سے دور کرتے تھے، اپنے آپ سے اسے جدا کرتے تھے. جیسے ہی پیسہ ملتا تھا اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے. ہر وقت ان کی یہ فکر یہ تھی کہ ہم صبح کو بیٹھے ہیں، شام کو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو، شام کو ہم قبر کے اندر لیٹے ہوں گے یا زمین کے اوپر بیٹھے ہوں گے. تو ہمیشہ یہ سوچتے تھے. آج ہمارے یہاں جب پیسہ آتا ہے تو آدمی اور فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم ایسا کر لیں اور ایسا کر لیں اور یوں کر لیں اور اس طریقے سے کر لیں، یہاں پیسہ لگا دے، ایسا کر لیں ویسا کر لیں. آخرت کے بارے میں سوچنا بھول جاتا ہے. جو اس کا دوست تھا اس سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، تم نے انکار کر دیا اس اللہ کا. خبردار، کیا کیا تم نے؟ یہ کیا بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، میری عقل کا نتیجہ ہے؟ کیا بار بار اس طرح سے کہہ رہے ہو؟ ذرا تم سوچو کہ تم نے اس اللہ کا انکار کر دیا جو یہ پوری دنیا چلا رہا ہے، جو کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے. وہ اللہ ہے جس کے فیصلے سب کے اوپر نافذ ہوتے ہیں. ذرا تم اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو کہ تم کیا تھے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب کتنے ہوشیار تھے، وہاں پر کس نے تم کو پالا ہے. پھر جب تم باہر آئے کس قدر کمزور تھے، تمہیں توانائی کس نے بخشی ہے. پھر تم لگاتار اوپر اٹھتے ہوئے چلے گئے، تمہارا بدن مضبوط ہونے لگا. یہ مضبوطی تمہیں کس نے عطا کی؟ وہ اللہ. اگر چاہتا، جس نے تمہیں عقل دی ہے، وہ چاہتا تمہیں پاگل بنا سکتا تھا، مگر اس نے تمہیں عقل بخشی ہے. تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور سب کچھ اپنی طرف منسوب کرتے ہو. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں یہاں پر رک کر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ شرک کی بڑی جڑ کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے اس آیت کے اندر. ہمیشہ شرک پیدا ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان سے مانگنے لگتا ہے رزق کو، توانائی کو، طاقت کو، قوت کو، اولاد کو، رزق کو. پھر دوسروں سے مانگنے لگتا ہے. یہودی حضرت موسیٰ سے مانگنے لگتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ سے مانگنے لگتے ہیں. بہت سارے لوگ پیر اور باباؤں سے مانگنے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ اماموں سے مانگنے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ
کیتا و کیتا، بہت سارے اس طرح سے چیزوں کو وہ اپنانے لگتے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جن سے تم طلب کر رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ یہ سب کے سب تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے اوپر ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، وہ نطفے کی شکل میں تھا، اسے آگے بڑھایا کس نے؟ آگے بڑھایا، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی صلاحیت دی کس نے دی؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت اس کو کس نے توانائیاں اور قوتیں فراہم کی؟ کون تھا وہ جو مشکل کشا تھا؟ کون تھا جو غریب نواز تھا؟ کون تھا وہ جو داتا تھا؟ کون تھا جو مشکل کشائی کرتا تھا، پریشانیوں کو ٹالتا تھا؟ کون تھا وہ؟ کون تھا وہ جو رزق دیتا تھا؟ کون تھا جو تقدیریں لکھتا تھا؟ کون تھا وہ جس کے لیے عمر اور موت اور حیات لکھتا تھا؟ کون تھا وہ؟ وہ ذات ایک اللہ کی تھی، وہ صرف ایک اللہ کی ذات تھی، اس میں کوئی پیغمبر شریک نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی زمانہ گزرا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی زمانہ گزرا ہے، اور عزیر علیہ السلام پر بھی یہی زمانہ گزرا ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی زمانہ گزرا ہے، اور تم جن اولیاء کو مانگتے ہو اور ان سے طلب کرتے ہو ان کے اوپر بھی یہی زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ محتاج تھے اور دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ وہ ان کو بھی دے رہا تھا اور تم کو بھی دے رہا تھا اور پوری کائنات کو دے رہا تھا، لہٰذا تم نے اپنا قبلہ بدل لیا، رخ بدل لیا، تم دوسروں سے مانگنے پر لگ گئے۔ یہاں پر اس ظلم، اس شرک کی بڑی گہری کاٹ کر دی گئی ہے، اور اگر آدمی اس بات کو سمجھ جائے تو بہت ہی اہم بات ہے، شرک کی ایک جڑ وہ سمجھ جائے گا اور کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شرک سے بچائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکنہ اللہ ربی، لیکن میرا رب صرف ایک اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ احدن نکرہ کا لفظ آتا ہے، بالکل جس کو کہتے ہیں کامن ہونا اور پھر اور نکرہ ہو جانا، بہت زیادہ تنکیر علی تنکیر کہتے ہیں اسے عربی میں۔ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ اچھا ایسا کیوں نہ ہوا جب تم اپنے اس باغ میں داخل ہوئے تو تم یہ کہتے ماشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو یہ ہوا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں مالداری میں تم سے کم ہوں اور اولاد بھی میرے کم ہے، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اس باغ سے زیادہ بہتر مجھے باغ دے دے اور تمہارے اس باغ کے اوپر آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل کر دے اور یہ سب چٹیل میدان بن جائے، اور یا اس کا نہر کا پانی سوکھ جائے اور پھر تم اسے نکال نہ سکو۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہہ کر آپ سے ہم یہاں پر بات کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ کسی کا دل مت دکھاؤ۔ بسا اوقات کسی دل دکھے کی جو صدا نکلتی ہے وہ عرش تک بغیر حجاب کے پہنچتی ہے، درمیان میں کوئی اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے، آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ بسا اوقات جب دل کڑھتا ہے اور دل پر چوٹ پہنچتی ہے اور سامنے والا ذلیل کرتا ہے اور اس کے جو الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں تو بسا اوقات انسان کے سامنے والے انسان کی تقدیر کو پلٹ دیتے ہیں۔ جو انتہائی مالدار تھا وہ انتہائی غریب ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حالات کا شکار ہو گئے، یہ حالات کا شکار نہیں ہوئے، یہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ یہ تمہارے اوپر جو مصیبت آ گئی، وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنی زبان کھولنے سے پہلے ڈرو، اپنے اعمال سے ڈرو، اور دیکھو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی مظلوم کے دل سے آہ نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کی بات صادق ہو گئی، اس کی بات کی لاج رکھ لی گئی اور اس کے تمام پھلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر اپنے ہاتھوں کو وہ ایسے ایسے الٹنے پلٹنے لگا، اپنے ہاتھوں کو اور کہنے لگا، جبکہ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، سب زمین پر اس کے درخت زمین پر کٹے پڑے تھے، گرے عودے پڑے ہوئے تھے، جڑیں ان کی نکلی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ، آخری جملہ سن لیجئے یہاں سے اور گفتگو آگے دوسری بن جاتی ہے۔ اللہ رب یہاں پر یہ رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو آتی اور اس کی مدد کرتی اللہ کے علاوہ، وما کان منتصرا، اور کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ جو ولایت ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔
اللہ ہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور دینے والا ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ ثواب بھی خوب عطا کرنے والا ہے اور انجام بھی اسی کے پاس بہتر ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ان دو کرداروں کو ہمیں اپنے اندر تلاشنا چاہیے، ایک کافر کا کردار، ایک مومن کا کردار۔ ایک کافر دولت پا کر اترا جاتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اور ایک مومن دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی طرف اپنے معاملات کو حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ مومن صادق بنائے، نیک بنائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شرک سے ہمیں بچائے، شرک کی تمام قسموں سے بچائے، شرک کی جڑوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو اپنے سے قریب فرما لے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اقول قولی ھذا